تو یہ بیٹھنا اور ملنا، ملاقات کرنا، ساتھ وقت گزارنا، یہ بے حد ہی اہم چیز ہوتی ہے، بلکہ صحبت ہی اصل چیز ہے جس کو شاید ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ گفتگو اور کلام، تقاریر اور وعظ، دلیل، دلائل، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اثر ڈالنے والی چیز وہ صحبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کو بھی صحبت کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ بیٹھنے والا کہا گیا ہے۔ اگر صحبت جس طرح کی کرنی چاہیے وہ آدمی کرے تو اس صحبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر جس طرح کے ابھی مولانا صاحب حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ بھی اپنی صحبت کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن جو کوئی ہم میں سے صحبت کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ صحبت سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس کے ثمرات کو سمیٹے، اگر اس کا ارادہ نہیں ہے تو یہ اس کی خوشی ہے۔ لیکن بالعموم ہم طریقت سے وابستگی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم طریقت سے وابستہ ہیں، ہم نسبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں نسبت و طریقت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایسے صحبت کرنا، گئے بیٹھے، نشستند، رفتند، نشستند و برخاستند و خوردند بھی کہہ دیں، گئے بیٹھے، گپ ماری، کھانا کھایا اور چلے گئے، یہ بھی صحبت کلواتی ہے ہمارے اس کلچر میں، ہمارے اس ماحول میں، یہ بھی ایک صحبت کلواتی ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی ہماری دنیا داری، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو طریقت کے حوالے سے ہے، جو تصوف کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ جو ہم بات کر رہے ہیں روح کے روح سے ملاقات کی، روح کی روح سے مناسبت کی، روح کی روح سے قربت کی۔ جسمانی قربت بھی اپنے اثرات رکھتی ہے، ہم اس وقت جسمانی طور پر قریب ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تاثرات کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو روح کی روح سے قربت ہوتی ہے، دل کی دل سے قربت ہوتی ہے، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، اس پروگرام کا عنوان بھی روحانیت کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو وہ روح کے قریب اگر نہ ہو تو پھر جسمانی قربت وہ کافی نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر بچپن میں عاجز نے سنا تھا، ان کا ارشاد ہے کہ تما کدے مٹھا نہ ہوندا چاہے مکے پھیر لیا یہ ہو۔ وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کی روح بھی کڑوی ہوتی ہے، اس کے روئے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ مکے لے جائیں، اس کو خانہ کعبہ کا طواف کروائیں، اس کو صفا مروہ کا سعی کروائیں، سارے ارکان، اس وہ تما جو کڑواہٹ کی وجہ سے مشہور ہے، وہ سارے ارکان ادا کر لے، واپس لے آئیں اپنے وطن میں، تو باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ کڑوے کا کڑوا ہی رہے گا۔
کیونکہ جسمانی قربت تو اس تمہیں کو مل گئی تھی، وہ گیا تھا کعبۃ اللہ تک، وہ گیا تھا صفا مروہ تک، حجر اسود تک، رکن یمانی تک، لیکن اس کے روح کی حقیقت کچھ ایسی تھی کہ وہ اثر قبول ہی نہیں کر سکیا۔ تو یہ روح کی قربتیں اور مناسبتیں طریقت میں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيَّ فَادْخُلْ عُرْيَانًا۔ یہ فتح ربانی آپ کے مواعظ حسنہ کی بڑی حسین کتاب ہے، اس کا تو اردو میں ترجمے مل جاتے ہیں، آپ ضرور رکھیں اور پڑھیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے پاس آؤ تو خالی ہو کر آؤ، بالکل خالی ہو کر آؤ۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آئے ہیں، شاید روحانی صحبت چاہتے ہوں، یا ہو سکتا ہے جسمانی صحبت چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے جسمانی قربت ہی ہمارا مقصد ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ ہو کہ روحانی قربت ملے، تو کچھ مناسبت پیدا ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ظاہر میں تو کوئی خرابی ہے نہیں، صاف کپڑے پہنے ہوئے، اچھے بہترین لباس پہنے ہوئے۔ میں نے 3-4 دوستوں سے پوچھا، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہو۔ اب بات آ جاتی ہے روح کی، بات آ جاتی ہے قلب کی، بات آ جاتی ہے باطن کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا۔ مسجد خدا کا گھر ہے، ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگوں کی نظر میں ٹھیک ہوں، میرا لباس ٹھیک ہے، میرا حلیہ ٹھیک ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آئے کس مقصد کے لیے، کس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں؟ اگر ہم خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں تو پھر جو اس کی منظر گاہ ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا جس پر اس کی نظر ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب میرے پاس آؤ تو خالی ہو کر آؤ۔ پھر آگے ارشاد ہے، ان کے الفاظ مجھے وہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، فرما اپنے ذات سے، اپنے علم سے، اپنی انا سے، اپنے شان سے، اپنے مان سے، ان سب چیزوں سے خالی ہو کر آؤ اور پھر آ کر میرے پاس بیٹھو، تاکہ کچھ جس طرح وہ تختی ہوتی ہے اسکول میں لے جاتا ہے ایک شاگرد تو وہ بالکل خالی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، تبھی ٹیچر یا استاد اس پر کچھ حروف نقش کرتا ہے، وہ کچھ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر وہ تختی پہلے ہی بھری ہوئی ہو تو اس پر کیا لکھے گا؟ تو صحبت کے لیے، اگر روحانی مناسبت کے لیے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی ہم جائیں اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں خالی ہو کر جانے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے اثرات کو ہم اپنے اوپر مرتب ہونے کے بعد خود کو ٹٹولیں کہ جتنے لمحے ہم بیٹھے اس کا فائدہ کیا ہوا۔ جن کے پاس بیٹھ کر اگر ہمارے درد کی دوا ہوتی ہے، ہمارے روح کا علاج ہوتا ہے، ہمارے باطن میں بہتری آتی ہے، ہمارے عادات میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے رویوں میں بہتری آتی، تصوف ہے اسی چیز کا نام۔ تو اس لیے دوستو، ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے روح کی مناسبت، موافقت، قربت بے حد معنی رکھتی ہے، اور اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ سعدی کا واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب عطا کیا ہے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کا اختیار دے دیا ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تیرے لیے ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی دماغ نہیں لڑاتے، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے، ہم بس ایک چند محدود عادتوں کے پابند ہیں اور انہی میں بند رہتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارے خزانے ہمارے لیے پیدا کر دیے، اور لوگ جو اس تحقیق میں، اس علم میں، اس عقل کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت تک تو ہم ہاتھ خالی ہیں۔ نوجوانوں سے ہمیں توقع ہے، آنے والے نسلوں سے ہم توقع کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے پروان چڑھیں بہترین ماحول میں، اور اس طرح وہ علم میں، تحقیق میں، سائنس میں، عقل کے استعمال میں اتنے
लाजवाब हों کہ آنے والی نسلیں ان پر فخر کریں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا، انہوں نے یہ بھلائی کا کام کیا، انہوں نے یہ ریسرچ کی، انہوں نے یہ چیز بنائی، انہوں نے انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے یہ دروازے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ تو سب سے پہلی بات بحیثیت والدین جو ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم معلومات دیں، اویئرنیس دیں، اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، اور ایسی عادتوں سے، ایسے خرابیوں سے ہم بچائیں جو ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے موجود ہیں۔ ایسے لوگ جن کی عادتیں اچھی نہیں اور وہ خراب عادتوں کی وجہ سے اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، اور پھر ہمارے بچوں کی بھی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ منشیات میں ہمارے بچے کیوں پڑ جاتے ہیں، نشہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور یہ عادتیں ان کے یعنی مسجد میں آنے کے بعد، قرآن مجید سیکھنے کے بعد بھی، حفظ قرآن بھی کر لیا ماشاءاللہ، اس کے باوجود ان کے اندر یہ عادتیں آ جاتی ہیں۔ کہیں تو کمی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بچے ابھی تک، بعض لوگوں کے ہمارے بچے وہ ابھی تک وہ ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب بچے نوعمر ہوں، چھوٹے ہوں، اس وقت سے ہم ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ برے اور بھلے کی تمیز کر سکیں۔ یہ والدین کر سکتے ہیں، یہ باپ کر سکتا ہے، یہ ماں کر سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، ہم ان سے کھل کر گفتگو کریں، ان سے ہم کلام ہوں، ان کو بتائیں اور ان کی باتیں سنیں، تاکہ ان کی اپ برنگنگ ایسے اچھے ماحول میں ہو کہ جب اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، ان کے اخلاقی لحاظ سے وہ مضبوط ہوں، وہ بری عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ آج یہ توقع کرتا ہے یہاں کے دوستوں سے، ڈربی کے، اصلاح کے دوستوں سے، کہ وہ اس حوالے سے حکمت عملی بنائیں کہ ہمارے بچے ان خرابیوں سے جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کیسے ان کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ میٹنگز بلائیں، آپس میں گفتگو کریں، ہم کلام ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز پر والدین فوکس بالکل توجہ رکھیں، کیونکہ ہم بچے پیدا کرنے کے بعد ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں اور چیزوں کا شوق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ پاس بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، کہیں اچھی گاڑی لینے کا شوق ہوتا ہے، اچھا گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، اچھا کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ آج آپ سے گزارش کرتا ہے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزار کر، ان کے ساتھ گفتگو کر کے، ان کی باتیں سن کر یہ بھی مزہ لے کر دیکھیں، یہ بھی مزہ لے کر دیکھیں، یہ بھی لطف لے کر دیکھیں، یہ بھی اپنی ہم عادت بنا کر دیکھیں، کیونکہ دین کی بنیادی محبت پر رکھی گئی ہے۔ جس طرح آیت کریمہ تلاوت کی گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ ایک مجذوبہ خاتون ہوتی تھی جو کہ گونگی تھی، بول نہیں پاتی تھی، وہ اکثر خاموش رہتی تھی، 8-9 سال تک اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ قدرتی بات ہے، وہ ایک مجذوب طبیعت کی خاتون تھی۔ 8-9 سال کے بعد جب کہ اس نے کچھ جملے بولے تو وہ یہ آیت کریمہ ان کے سامنے کسی نے تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو وہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، یہ ہیں بھی پنجابی زبان میں۔ وہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ دے تسی پیار کرو مینوں تے میں پیار کراواں توانوں۔ اب وہ مجذوبہ خاتون فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا ترجمہ کر رہی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرو، میں تجھ سے پیار کروں گا۔ اس سے خوبصورت ترجمہ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، اور کس کے ساتھ یہ ہم کلامی ہم کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یاد کر لیا کرو، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ وہ یادگیری میں ہم پھر دنیا داری کو لے آئیں تو یہ اور بات ہے۔ کہتے ہیں 2 دوست تھے، ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، وہ کم از کم لگتا ایسے تھا۔ انہوں نے کافی دن سفر کیا تو ایک دوست نے دیکھا کہ میرے دوست نے بڑی قیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ عربی
لٹریچر کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. تو اس میں بڑا خوبصورت ہیرا جڑا ہوا تھا, بڑی مہنگی انگوٹھی تھی. جب دوستوں کی آپس میں اجازت لینے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کندھے سے لگایا, جانے لگے. تو ایک دوست نے کہا کہ میرے دوست, مجھے تمہاری یاد آئے گی بڑی, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے نا, یہ اگر مجھے دے دیں, میں یہاں انگلی میں ڈال دوں گا, جب بھی دیکھوں گا تو آپ کی یاد آ جائے گی. تو وہ دوست بھی سیانا تھا, وہ بیوقوف نہیں تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کس طرح مجھے یاد کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے مقصد کیا ہے. تھوڑی دیر سوچتا رہا. اس نے کہا میرے بھائی اس طرح کرنا, کون سی انگلی میں انگوٹھی پہننی ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں اس انگلی. اس نے کہا جب بھی تم اپنے اس انگلی کو انگوٹھی سے خالی دیکھو تو مجھے یاد کر لینا. تو دوستو یہ بھی ہم اپنی اس محبت والے کاروبار میں دنیا داری کو بھی لے آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ دنیاوی بھی حاصل کر لیں. تو وہ خاتون جو ہے وہ خدا کے پیار کا کس طرح ذکر کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے پیار کرو, میں تو آپ کے ساتھ پیار کروں گا. تو یہ محبت, یہ پیار, یہ دین اسلام کا بنیاد ہے. کبھی آپ نے دل سے خدا کی محبت کو, پیار کو محسوس کیا ہے؟ سلسلہ نقش بندیہ کے ایک پیشوا ہیں, وہ ایک اور بزرگ تھے. وہ ان کی دل میں اچانک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو گئی, انقباض پیدا ہو گئے, یعنی مایوسی, ہر وقت نا امیدی, کہیں کوئی کسی بات میں دل نہ لگے, گھر میں بس بیٹھا ہوا ہے. تو پریشان ہو کر وہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی صحبت میں گئے. وہ نقش بندی سلسلے کے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی کیفیت عرض کی کہ یا حضرت میری یہ کیفیت ہے کہ میں اتنے دنوں سے ملول اور مایوس ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دوست تم نے درود شریف پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت, میں اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا درود شریف جو انہوں نے مجھے روایت در روایت بتائے وہ میں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا سناؤ. جو درود شریف اس نے پڑھا ہوا تھا وہ اس نے درود شریف پڑھ کر سنایا. آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ تم عشق والا درود پڑھو, عشق والا درود پڑھو. اس نے کہا حضور عشق والا درود کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں. تو آپ نے ان کے سامنے یہ الفاظ فرمائے کہ بھائی تم یہ کہو کہ پیار کرے اللہ پیارے محمد کو اور ان کی پیاری آل کو. پیار کرے اللہ پیارے محمد کو اور ان کی پیاری آل کو. اب دیکھیں الفاظ وہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے حبیب پر, اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اے ایمان والو آپ بھی درود و صلاح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجو. تو رحمت جو ہے دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب پیار آتا ہے, یعنی اس رحمت کا جو بنیاد ہے وہ محبت اور پیار ہوتا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے سینے کے پردے حجابات ہٹ جائیں, ہمارے دل بھی کھل جائیں, ہمارے اندر بھی وہ محبت کے آثار اور وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں, تو پھر درود سلام جس طرح اس اللہ کے پیارے ولی نے جس مفہوم کے ساتھ بتایا, کم از کم الفاظ تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہوں, لیکن دل کے اندر اگر یہ الفاظ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, محمد سے پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد سے آل سے پیار کرتا ہے, تو اس مفہوم سے دل کتنا مسرور اور خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ جو ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا بنیاد خدا کا پیار ہے بندوں کے ساتھ, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کریں. اس پیار کی کیفیت کو چند لمحوں کے لیے ہم دل میں محسوس کریں, کیونکہ وہ ہمیں دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بس تم مجھے یاد کرو. حالانکہ وہ بے پرواہ ہے, اس کو کسی کی یاد کرنے سے فرق نہیں پڑتا, وہ یاد کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے باوجود ہمیں فرما رہا ہے نہیں تم مجھے یاد کرو. تو وہ اس لیے کہ ہم سے محبت کرتا ہے,
ہم سے پیار کرتا ہے. جو بھی جس کی جیسی شکل ہو، جیسی قومیت ہو، جیسا قبیلہ ہو، جس علاقے کا، جس زبان کا بولنے والا ہو، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا. تو ہمیں اس محبت اور پیار کو دل کے اندر محسوس کرتے ہوئے ذکر کرنا، یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سب کو اس کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ ہم یہاں یہ دعوت عرض کرتے ہیں. پہلی بات تو صحبت کی ہوئی کہ صحبت کے لیے تو پھر روح کو روح سے ملانا ہوتا ہے، ورنہ تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کوئی قربت ہوتی ہے، شکل دیکھی، وہ تو 10 بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ میری شکل دیکھ چکے ہیں، میں آپ کی شکل دیکھ چکا ہوں. وہ تب ممکن ہوتا ہے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ ان کی دیکھنے کا ایک انداز تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر دیکھتا ہوں مجھے آپ کا چہرہ انور نظر آتا ہے. وہ ان کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اور جتنے صحابہ تھے وہ اور عملی میدان میں، عبادات میں، دیگر چیزوں میں حضرت ابوبکر سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ حضور کے پسندیدہ اور محبوب کیوں بنے؟ اس لیے بنے کہ وہ پیار کرنے میں سب سے آگے تھے، محبت کرنے میں سب صحابہ سے وہ آگے تھے. تو آپ اور ہم کو یہ دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے پیار کریں. یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ الفاظ بولنے کے لیے، اس کے لیے ناکافی ہیں. الفاظ کے پیچھے اگر ہم لگیں گے تو پھر ہم آج تک جیسے رہیں ویسے کے ویسے رہیں گے. اندر کو ٹٹولو، اپنے روح کو دیکھو، اپنے باطن کو بناؤ، اپنے قلب کو درست کرو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شکل اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. پھر پہلی ابتدائی احادیث میں سے، مشکوٰۃ شریف آپ کھولیں، ابتدائی احادیث میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے عملوں کا مدار تو نیتوں پر ہے. ہماری نیت کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس پر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ عرض کیا گیا کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بڑھائیں، ان کو گفتگو کرنے کا موقع دیں، ان کا اعتماد بڑھائیں. ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے اے پروردگار، میں بحیثیت والد اپنے آپ کو بھی آیت یاد دلانا چاہتا ہوں، اور جتنے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ آیت یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ کہیں گے یا رب العالمین، ہمیں تو سزا مل گئی کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پروردگار ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی بتایا نہیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو جتنے دوستوں بیٹھے ہو آج، تو یہ ہم اور آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن، گفتگو، اور ان کی بات سننا، ان کو موقع دینا کہ وہ بولیں، گفتگو کریں، اور پھر ان کو محبت، پیار اور نرمی کے ساتھ ان سب خرابیوں سے بچانا ہے. خصوصاً جو منشیات ہیں، جو خرابیاں ہمارے اندر گھر کر چکی ہیں، ان منشیات سے بچانے کے لیے آپ نے اور ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے اور ان بچوں کی مدد کرنی ہے. تو اس کے لیے ذکر کی دعوت عرض کی جاتی ہے، کیونکہ گفتگو کا ماحصل یہی 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری کیا ہے، دوسرا یہ کہ صحبت گفتگو کی محتاج نہیں ہے، دلائل کے محتاج نہیں ہے. صحبت کے لیے قلبی تعلق چاہیے، دل کا رابطہ چاہیے. میں سعیدی کی بات عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں غسل خانے میں گیا تو لوگ مٹی جسم کو مل رہے تھے، میں پریشان ہو گیا کہ مٹی تو میل اور کچیل ہوتی ہے، جسموں کو کیوں مل رہے ہیں. گلے خوشبو ادھر حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری ازبوئے دلا ویزو تو مستم. میں نے اس کو بولا کہ میں بھی مل رہا ہوں. میں نے مٹی کو بولا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، ایسی خوشبو تیرے اندر کہ میں اپنے چہرے کو بھی لگا رہا ہوں، جسم کو بھی لگا رہا ہوں. تو بگفتہ من گلے ناچیز بودم، مٹی بولنے لگی کہ میں ایک عاجز سی مٹی تھی جو پاؤں تلے پڑی رہتی ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم
ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے پھول کی صحبت مل گئی تھی، گلاب کی صحبت مل گئی تھی، گلاب کی صحبت مل گئی تھی، جمال ہم نشیں در من اثر کر، اور میں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا، میں نے اپنے پھول کو سب کچھ سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ ہے وہ پھول ہے میرے لیے۔ میں جب اس پھول میں گم ہو گئی تو میرے ہم نشین کا جمال میرے اندر آ گیا، اس کی خوبصورتی میرے اندر آ گئی، میں پھر مٹی مٹی نہ رہی، میں ایک خوشبودار مٹی بن گئی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، پانی اور مٹی سے بنایا ہے۔ اگر کسی خوبصورت ہم نشین کا جس کے اندر بہترین اخلاق و عادات ہوں، ان کے اثرات اگر ہمارے اوپر بھی آ جائیں تو پھر اس مٹی کی طرح ہم بھی خدا کے محبوب بن سکتے ہیں۔ وگرنہ من ہم ہما خاکم کے ہستم۔ تو صحبت کے لیے روحانی قربت چاہیے، صحبت کے لیے بیٹھنا اور متوجہ ہو کر رہنا، اور پھر اثرات کو محسوس کرنا دل کے اندر، اور جس طرح صحابہ بیٹھتے تھے حضور کی صحبت میں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ذکر کی دعوت عرض کی جاتی ہے، یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت، کہ کیونکہ باطن کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، تو کل بھی ذکر کریں کہ یہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ خاص ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے، اس کا واسطہ زبان سے نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، جس طرح میں نے عرض کیا نا، درود شریف ہم زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اگر اس کا مفہوم پیار والا لے آئیں، اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کا تأثر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو وہی ذکر اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کو، اور صحبت کریں اور مراقبہ کریں، اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، اور ساتھ میں رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھیں۔ ہم میں سے جس کسی پر زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے۔ اور یہاں نیلسن کے دوستوں نے بڑی یہ محفل منعقد کی، اتنی محبت اور پیار سے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی محبتوں اور پیار کو دیکھ کر دلی مسرت ہوئی، اور دعا ہے کہ یہ آپ کی محبتیں اور بڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اور بچوں کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ درود السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شفاعِ عزم ہدایت دینا کو سلام، شفاعِ عزم ہدایت دینا کو سلام، شفاعِ عزم ہدایت دینا کو سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع عزم ہدایت پیدا ہو سازیاں لو دامن مصطفیٰ، بازیاں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا
सजन साईं को मौला सलामत रखे, मेरे मुर्शिद को मौला सलामत रखे, सोने साईं की अज़मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम الحمدللہ رب العالمین سیدنا مولانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آپ ذکر کیا کریں اعجاز تھوڑے نہیں کوئی رہا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہمارے دوست میں مانچسٹر سے آئی ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وائی فائی آئے گا نا.